تقریباً نمبر 255۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، سیدۃ آیت من آیات القرآن، قرآن کی تمام آیتوں کی سردار آیت کا ایک دعویٰ تھا کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے لیے دلیل ایک اللہ نے ارشاد فرما دی کہ اللہ ہی الہ کیوں؟ فرمایا الحی، وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، باقی دنیا پہ موت ہے، فنا ہے، جس پر موت آئے وہ الہ نہیں ہوتا ہے۔ القیوم فرمایا اس لیے وہ الہ ہے، کل کائنات کا نظام اس نے قائم کیا ہوا ہے، بر اور بحر کو اس نے قائم کیا، زمین و آسمان کو اس نے قائم کیا، فضا میں اتنے بڑے آسمان شمس و قمر کو اس نے قائم رکھا، زمین پانی کے اوپر زمین اس نے قائم کی ہے، الہ وہی ہے۔ پھر مزید فرما دیا دلیل میں کہ وہ ایسا الہ اور مشکل کشا ہے، اس کو نہ کبھی تھکاوٹ، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، باقی دنیا ساری تھک جاتی ہے، عاجز آ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ تیسری بات کل آپ نے سنی ہے کہ فرمایا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ملک، اسی کا کنٹرول، اسی کا اختیار ہے، آسمانوں سے لے کر زمین تک، عرش سے لے کر فرش تک، تحت الثری تک، سارا کچھ اس کا ہے، ساتوں زمین، ساتوں آسمان، ساری کائنات اس کے کنٹرول، اس کے ملک میں، اس کے اختیار میں، جو وہ چاہے گا وہ ہوگا۔ تو الہ وہ ہو سکتا ہے، وہ جو چاہے گا وہ ہوگا، وہ جو نہ چاہے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مشکل کشا پھر وہ ہے، حاجت روا ہے وہ ہے، عبادت کے لائق وہ ہے۔ آج اگلا جملہ چوتھا ذکر کر کے فرمایا اللہ نے اپنی وحدانیت کو، اپنی الوہیت کو، اپنی یکتائی کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے پیش کر کے فرما دیا ہے کہ دعویٰ تم نے سنا کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی نقصان دینے والا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی نفع دینے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی عزت ذلت دینے والا نہیں، اللہ ہی ہے۔ لیکن دنیا میں ایک ذہن پایا جاتا، آج اللہ نے اس کی تردید کر کے فرما دی، دنیا میں ایک ذہن یہ ہے بادشاہو چلو سب کچھ اللہ ہے، لیکن ہمارے بزرگ ہمیں سفارش کر کے چھڑوا دیں گے، ہمارا پیر کامل ہے وہ ہمیں
چھڑوا دے گا۔ ہمارا مرشد بڑا ٹیٹ اور کامل ہے، وہ بازو سے پکڑ کر پار کر دے گا۔ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، وہ آپ جملے سنتے رہتے ہیں۔ اللہ نے آج دو باتیں ذکر کر کے فرما دی ہیں۔ فرمایا تم یہ کہتے ہو فلانا سفارش کر کے چھڑا لے گا اللہ سے، تو شفاعت کی دو صورتیں ہیں۔ ایک ہے شفاعت جبری، شفاعت جبری کہ ایک بندہ ولی ہو، نبی ہو، بزرگ ہو، پیر ہو، مرشد ہو، کہ وہ اللہ کے ہاں سفارش کرے اور جبر کر کے اللہ سے بات منوا لے۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں بتاؤ ایسی طاقت والا کون ہے میرے سامنے؟ من کون ہے؟ الذی یشفع عندہ، جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکے۔ ہے کوئی ہے؟ بتاؤ اس کو، دنیا میں ہے کون ایسا؟ اور مشرکین مکہ بھی کہتے تھے، آج کل ہمارے لوگ بھی کہتے رہتے ہیں، اللہ سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ مشرکین مکہ کہہ دیتے ہیں ہمارے یہ لات صاحب ہیں، یہ عزا صاحب ہیں، یہ منات صاحب ہیں، یہ حبل صاحب ہیں، یہ ابراہیم خلیل اللہ کا بت ہے، یہ اسماعیل ذبیح اللہ کا بت ہے، یہ عیسیٰ روح اللہ کا بت ہے۔ وہ کہتے ہیں ہؤلاء من شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی اللہ کے ہاں، ہم اس لیے ان کے سامنے روتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کر کے ہمیں چھڑا لیں گے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ یہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ اللہ نے ان کا رد کر کے فرمایا کوئی ہے اللہ کے سامنے سفارش کرنے والا کہ جبر کے طور پر آئے میں سفارش کرتا ہوں جی بندے کو چھڑا دو، جس طرح دنیا میں ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کوئی ایسا؟ دکھاؤ اس کو۔ ایسا کوئی بھی اللہ کے سامنے بولنے والا نہیں۔ اور اللہ نے اس سے پہلے آیت میں اسی بات کا ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، اور لوگو اللہ کی دیے مال کو خرچ کرو ایسے دن سے پہلے پہلے جس دن میں کوئی خرید و فروخت سودا بازی کے ذریعے سے جان نہیں چھوٹے گی، ولا خلۃ، وہاں کوئی دوستی اور یارانہ کام نہیں دے گا، ولا شفاعہ، اور وہاں کوئی سفارش نہیں ہو سکے گی۔ کہ جبری سفارش کوئی کہے کہ میں اللہ سے فلاں کو چھڑوا دوں، اللہ کہتا ہے بالکل کوئی بھی نہیں ہے، کوئی شفاعت نہیں ہے، یہ شفاعت نہیں چل سکتی ہے۔ یہ یہودیوں کے ہاں بھی یہ ذہن پایا جاتا ہے کہ عزیر علیہ السلام ہماری سفارش کریں گے، عیسائیوں کے ہاں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری سفارش کریں گے، اور مشرکین مکہ کے ہاں تھا کہ ان کے بزرگ لات عزا منات کریں گے۔ ہمارے دور کے لوگ ہیں کہتا فلاں بزرگ اچھا ہے وہ کر دے گا، میرا پیر زبردست ہے وہ کر دے گا، میرا مرشد کامل ہے وہ کر دے گا، میرا استاد بڑا کمال کا ہے وہ پار کر دے گا۔ اللہ کہتے ہیں کوئی بھی پار کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سامنے بولنے کی طاقت کسی کو نہیں ہوگی۔ وہ قرآن دوسری جگہ بھی ذکر کرتا ہے اور اللہ کے نبی نے وضاحت کی ہے کہ کوئی جبر کرے اللہ پر، ایسے کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ دوسری نمبر کی بات میں بعد میں کروں گا کہ شفاعت ہے، سفارش ہوگی، کس کے لیے ہوگی، کون کرے گا، وہ بعد میں کریں گے۔ یہ جبر کے ساتھ کوئی چھڑا دے گا، فلاں چھڑا دے گا، فلاں چھڑا دے گا، اللہ کہتے ہیں ایسا تمہارا کوئی ہے تو میرے سامنے لاؤ، میری ملکیت اور میرے کنٹرول، میرے اختیار میں بولے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے، لاؤ اس کو سامنے۔ اللہ اور قرآن میں دوسری جگہ ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتائی ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حشر کے میدان میں ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، نوری مخلوق فرشتے بھی ہوں گے، ناری مخلوق جنات بھی ہوں گے، ولی بھی ہوں گے، ذکی بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، بد بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، چھوٹے بھی ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے، ساری دنیا ایک میدان میں ہوگی۔ اللہ،
اور اللہ اپنے تجلی کے ساتھ آئے گا، جلال دکھا کر سب پر دشت طاری ہو جائے گی، نبیوں پر، ولیوں پر، بزرگوں پر، صالحین پر، نیکوکاروں پر، اچھوں پر، بروں پر، سب پر دشت طاری ہوگی۔ اللہ آگے سے کہے گا دنیا والوں بڑے بن کر پھرتے تھے اور کسی کو بڑا بڑا سمجھتے تھے، کوئی بڑا بنتا تھا کوئی بڑا سمجھتا تھا، دو باتیں تھیں۔ اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے، آج اختیار کس کا چلے گا، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اور یہ بڑا چیلنج تھا دنیا والوں۔ او نمرود، دنیا کے نمرودوں آؤ سامنے، دنیا کے فرعونوں آؤ سامنے، دنیا کے قارونوں سامنے آؤ، دنیا کے شدادوں سامنے آؤ، دنیا میں آؤ، میری کرسی مضبوط، میں مضبوط، آؤ سامنے۔ لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے، مجھے یہ بتا دو کوئی آ کر، بادشاہی کس کی ہے؟ بادشاہی تو تادیر میری تھی۔ اور اس وقت اللہ سب دنیا والوں کو پکار کر کہے گا ہے کوئی یہ سامنے آنے والا؟ قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، حدیث میں بھی ذکر کیا ہے، جب اللہ کا یہ اعلان ہوگا، بڑوں بڑوں کو اعلان ہوگا، دنیا میں بڑے بڑے گزرے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ زوراور بھی گزرے ہیں، بڑے بڑے ڈکٹیٹرشپ والے بھی گزرے ہیں، کوئی بھی سامنے نہیں آ سکے گا۔ ڈکٹیٹرشپ دنیا والے تھے، وہ انبیاء بھی نہیں آ سکیں گے۔ اللہ کا تجلی ہوگی، اللہ 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 اپنی قدرت ظاہر کرے گا۔ اولیاء نہیں، صلحاء نہیں، شہداء نہیں، علماء نہیں، حفاظ قاری نہیں، کوئی بھی نہیں آ سکے گا، کوئی جواب دینے والا نہیں۔ وہ جواب تو دو، تم کہتے تھے فلانا یہ ہے، کوئی کہتا میں یہ ہوں، کوئی کہتا ہے میرا پیر یہ ہے، آؤ نا ادھر۔ لمن الملک اليوم، آج بادشاہی اختیار کس کا ہے؟ اللہ اکبر، کوئی جواب نہیں دے گا، سخت طاری ہوگا، سخت طاری، سکت الناس کلہم، سارے لوگ چپ، بولنے کی ہمت نہیں اللہ کے جلال کے سامنے، نبیوں کو بھی نہیں، عام دنیا چھوڑو، ولیوں کو بھی نہیں۔ اللہ دکھائے گا میری طاقت ہے، اور تھوڑی دیر بعد اللہ بار بار اعلان کر کے اللہ خود ہی کہے گا، خود ہی جواب دے گا، کوئی جواب دینے والا نہیں۔ اللہ پہلے جواب دے گا، حدیث میں آتا ہے، اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، بادشاہی اور اختیار ہے تو ایک کا ہے، للہ، اللہ کا ہے، الواحد جو یکتا ہے دنیا اور آخرت میں، القہار سب پہ غالب ہے، وہی آج اسی کا غلبہ ہے، باقی سب عاجز ہے، قہار وہ ہے۔ جب یہ اعلان ہوگا اس وقت اللہ اپنی دشت نرم کر دیں گے، یہ جواب دینے کے بعد بہت ہلکی کریں گے اور نرمی کر دیں گے، زبردست نرمی کرنے کے بعد اللہ پھر پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ بادشاہی کس کی ہے؟ اس وقت حاملین عرش تھامے ہوئے بڑے طاقتور فرشتے ہیں، وہ بولیں گے للہ الواحد القہار، اب سنبھلیں گے۔ پھر انبیاء بولیں گے، بعد میں عوام الناس کی بات آئے گی، کرتے 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 ایسا وقت نرمی اللہ کر دے گا، بولنے کی ذرا اجازت دے گا، بولو میں اجازت دیتا ہوں، ہے بول لو، سب سارے کہیں گے، پہلے فرشتے بھی، نبی بھی کہیں گے، علماء بھی کہیں گے، صلحاء بھی کہیں گے، شہداء بھی کہیں گے، مومن بھی کہیں گے، مسلمان بھی کہیں گے، کافر بھی کہیں گے، نوری بھی کہیں گے، ناری بھی کہیں گے، سارے کہیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ ہے جو یکتا ہے، سب پہ غالب ہے، سارے عاجز ہیں اس کے آگے۔ آج اللہ کہتے ہیں اسی بات کا اعتراف دنیا میں کیوں نہیں کیا، اور دنیا میں قرآن نے سمجھایا ہے، اللہ کے سامنے بولنے کی کس کو ہمت ہے؟ توبہ، یہ کہنا میرا فلاں چھڑا لے گا، فلاں چھڑا لے گا۔ فرمایا شفاعت قہری نہیں چلتی ہے، جبری شفاعت جس طرح دنیا میں ہو جاتی ہے، دنیا میں بڑے کو کہہ دو فلانا میرا تعلق دار ہے جی، بڑی ڈگری پر ہے، بڑی پوسٹ پر ہے، ایک فون کرے گا یہ ہو جائے گا، اچھا جا کر فوراً نکال کر لے آئے گا، تھانے سے عدالتوں سے نکال کر لائے گا، اور چھوڑو جی خیر ہے۔ اللہ کہہ دو میرے سامنے یہ نہیں چلتا ہے، میرے ہاں الگ نظام ہے،
من ذا الذی یشفع، کون ہے جو سفارش کرتا ہے میرے سامنے؟ اللہ اس کو. تو اللہ کے سامنے جبری شفاعت نہیں چل سکتی، سب عاجز ہو گئے. یہ ہمارا ذہن یا یہ مسلمان کا ذہن یا یہ مکہ کے مشرک کا ذہن کہ فلانا یہ کر دے گا فلانا، یہ فضول بات ہے. اللہ کہتے ہیں چھوڑ دو اس ذہن کو، اللہ کے سامنے سب عاجز ہیں. اچھا تو پھر شفاعت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فرمائے شفاعت ہوگی. آگے کہا الا باذنہ، آیت ہی میں کہا ویسی سفارش کوئی نہیں کر سکے گا، لیکن اللہ کی اجازت ہوگی پھر کچھ ہوگا. جبرن کوئی نہیں کر سکے گا، اللہ کی اجازت ہوگی کرو سفارش، پھر ہوگی. وہ پھر سفارش کی ترتیب ہے، میں مختصر ذکر کرتا ہوں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت لمبی حدیث میں مختصر اس کو کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کے میدان میں دنیا پر عجیب کیفیت تاری ہوگی. تدنو الشمس من المیل، سورج 1 میل کی مسافت پر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے جیسی ہوں گی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، عجیب دشت کی کیفیت ہوگی، اور لوگ کہیں گے ہائے پتہ نہیں جانا کدھر ہے، جنت ہے یا جہنم ہے، لیکن فیصلہ تو ہو جائے. اس وقت کہیں گے کہ اللہ کے سامنے بات کی جائے کہ اللہ شفاعت کیا ہے، سفارش کیا ہے کہ مجھے پار کر دو. نہ پار کرنے کی نہیں، یا اللہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع کر، اس کے لیے اللہ سے بات کرو، باقی چھوڑو. بچنا بچانا بعد کی باتیں ہیں. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ بھائی آپ باپ ہے ہمارا، باپ بھی مشکل وقت میں ساتھ دیتا ہے، باپ ہی کو رحم آتا ہے. وہاں جائیں گے، حدیث میں لمبے القاب ہے. یا آدم انت ابونا، تو ہمارا والد محترم ہے. انت اول الرسول، تو پہلا رسول ہے، تو پہلا نبی ہے، تو خلیفۃ اللہ ہے. واسجد لک الملائکہ، آپ کو ملائکہ سے اللہ نے سجدہ کرایا، مسجود ملائکہ ہے. تو اس فرشتوں کا بھی استاد رہا ہے، تجھے بڑے بڑے مقام حاصل ہیں. آج اشفع لنا عند ربک، رب کے ہاں ہماری سفارش کا حساب کا عمل شروع ہو جائے. آدم علیہ السلام کہیں گے لست ہناک، میں اس قابل نہیں، میں اس ڈگری والا نہیں. لست ہناک، میں اس ڈگری والا نہیں، یہ میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے. جاؤ. واہ، آدم کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، اور واقعتاً یہی بات ہے، یہ اتھارٹی ان کے پاس نہیں تھی. اور کہو جاؤ اذهبوا الى نوح نجی اللہ، نوح نجی اللہ کے پاس جاؤ جس نے 950 سال اللہ کی توحید بیان کی ہے اور شرک کی تردیدیں کی، بڑا مقام ہے اس کا. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بڑا کچھ کہیں گے مختصر. وہ بھی کہے گا لست ہناک، میں اس ڈگری کا حل نہیں، میں اس مقام والا نہیں. جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ہر ایک کہے گا لست ہناک. جاؤ اسماعیل علیہ السلام کے پاس، لست ہناک. جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ بھی کہے گا لست ہناک، بڑے القابوں کے ساتھ. حدیث میں نکال لمبی ہے. چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، وہ کہے گا میں بھی اس قابل نہیں ہوں. وہ کیونکہ وہ عیسیٰ، اللہ نے آپ کو اپنی قدرت سے ماں باپ کے نطفے کے بغیر اپنی قدرت الہی سے پاکیزہ انداز میں پیدا کیا. آپ کی خلقت میں نطفے کا دخل بھی نہیں، اتنے پاک انسان ہے انسان. وہ اللہ کے سامنے سفارش کر، وہ کہے گا لست ہونا، میں اس قابل نہیں، میں اس مقام کا نہیں. اذهبوا الى خاتم النبیین، اذهبوا الى سید المرسلین و امام الانبیاء. جاؤ خاتم النبیین، سید المرسلین، امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس آئیں گے ساری لوگ آئیں گے، اسی لیے نبی نے فرمایا میرا نام حاشر بھی ہے. حاشر، قیامت کے دن سارے لوگ میرے پاس جمع ہوں گے، ساری امتیں میرے پاس جمع ہوں گی. اور اللہ کا بندہ سفارش کر، ہماری بڑے پریشانی میں پھنسے ہوئے. نبی فرماتے ہیں میں کہوں گا بھائی اللہ کا جلال آج ساتھ ہے، آج اللہ کے سامنے کون بولے.
بڑوں بڑوں کا یہاں دال نہیں گلتی ہے، میں اللہ کے سامنے جاتا ہوں، چلو دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جاؤں گا اور جاتے ہی اللہ کی تجلی عرش، اس کے نیچے گر جاؤں گا سجدے میں، وَأَسْجُدُ لَهُ، اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا۔ کب تک سجدہ کروں گا؟ اور اللہ کی حمد کروں گا، اللہ کی تعریف کروں گا، اللہ کی تعریف کر کے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ کب تک ہے؟ 40 دن تک سجدے میں پڑے رہیں گے۔ واہ ربا تیری طاقت بڑی ہے، امام الانبیاء سجدے میں پڑا ہوا ہے، ابھی نہیں چلی ہے بات۔ 40 دن کے بعد اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، محمد اپنا سر اٹھا سجدے سے، اب اٹھا سر، سل تو اتا، مانگ تیری مانگ تجھے دی جائے گی، اشفع تو شفع، سفارش کر تیری سفارش قبول کی جائے گی۔ اس وقت اللہ کا نبی فرماتا ہے میں کہوں گا اللہ لوگوں کا حساب شروع کر، لوگ تڑپ گئے میدان حشر میں۔ یہ اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، لیکن یہ ہمارے نبی کریں گے، ہمارا نبی کرے گا، ساری امتوں کے لیے کرے گا، اسی لیے اس کو شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت، ساری امتیں اس میں آئیں گی۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے حساب میں شروع کرتا ہوں۔ حساب کے لیے بندہ پیش کرا گلا، میں ترازو پر عدالت ربی ہوگی، اللہ اکبر، جج اللہ رب العالمین، علیم خبیر، علیم بذات الصدور، سینے کے بیدوں کو بھی جانتا ہے، جو یعلم خائنۃ الاعین۔